مشرکین اکثر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ایک دن آنے والا ہے، حساب و کتاب کا دن ہوگا جس دن تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو فوراً ان کا سوال ہوتا تھا کہ وہ کب ہوگا، وہ دن کب ہوگا. کیونکہ جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا اس کی ڈیٹیل نہ بتائیں تو دنیا کا ایک نظام ہے کہ اس دعوے کو پھر مشکوک سمجھا جاتا ہے. جیسے آپ نے عدالت میں کیس کیا اور کہا کہ فلاں شخص نے میرے پیسے چوری کیے، جی، عدالت کا پہلا سوال ہوگا بھائی کب چوری کیے، کہاں چوری کیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ پوری تفصیل آپ کو بتانی پڑے گی. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ کب چوری کیے، تو آپ کا دعویٰ اس سے ایک دنیا کا قانون ہے جی کہ دعویٰ اس سے مشکوک ہو جاتا ہے. جی، کہ جج کہتا ہے آپ کو جو آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کی تفصیلات خود آپ ہی کو معلوم نہیں ہیں، تو یہ کیسے اس دعوے کو قبول کیا جائے گا. بعض دفعہ گواہ جب کوئی کسی بات کی گواہی دیتے ہیں تو گواہوں سے الگ الگ تفصیل پوچھی جاتی ہے، کتنے پیسے چوری کیے تھے. ایک گواہ کہہ رہا ہے جی 20,000، دوسرا کہہ رہا ہے جی 10,000، تو اس سے بھی معاملہ کیا ہو جاتا ہے مشکوک. بھائی گواہوں کے بیان میں تضاد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مر کے مٹی ہو کے انسان ختم نہیں ہوتا. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ جتنے پیغمبر آپ سے پہلے گزرے ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، سب میں یہی ہے، آج بھی موجود ہے کہ ایک دن آئے گا سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. تو جیسے جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کی تفصیلات اسی کے ذمے ہوتی ہیں. تو مشرکین فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھتے تھے متا، کب ہے، تاریخ بتائیں، ڈیٹ بتائیں. تو بتایا گیا کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو پھر دنیا کا اصول یہ کہ بھائی دعویٰ جب آپ مبہم کرتے ہیں تو قابل قبول نہیں ہوتا. جی، تو اس کا جواب یہ دیا گیا جیسے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قیامت آئے گی لیکن اس کا علم میں چھپا دوں گا. اور اس چھپانے میں حکمت ہے، مصلحت ہے کہ ہر نفس کو اس کے کیے کی کا سزا ملے. رہا یہ مسئلہ کہ دعوے کی جب تک تفصیل معلوم نہ ہو دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ اکثر ہی قاعدہ ہے، کلیہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں دیکھو تمہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کب ہوں گی لیکن وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. ہوتی ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہوتا بارش کب ہوگی لیکن ہوتی ہے. ٹھیک. تو اللہ نے بھی یہاں یہی بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تفصیل کا تمہیں علم نہیں ہے، تمہارا علم ناقص ہے. تو اس ناقص علم کی وجہ سے اس اصل شے کے وجود ہی کا انکار کر دینا یہ صحیح نہیں ہے. یہ سب ان 5 چیزوں کا خاص کیوں کیا؟ میں بتا رہا ہوں نا، پہلے میں یہ آیت کو تو ڈیفائن کر دوں اس کا بیسک مقصد کیا ہے. تو انسان کی قسم پرسی بیان کی گئی ہے، انسان کو بتایا گیا کہ تم تو اور بہت ساری چیزوں کو جانتے ہی نہیں ہو. تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کب یہ کام ہوگا، اس کی بیس پہ اصل کام ہی کا انکار کر دینا، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ ضد ہے. بعض دفعہ مصلحت ہوتی ہے، جیسے ہمیں نہیں بتایا گیا کہ ہم کب مریں گے، اس میں مصلحت ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہم نے کب مرنا ہے تو یا تو خوف سے پہلے ہی مر جائیں، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے نا ہمیں امید ہو جائے گی. مثال کے طور پر اگر لکھا ہوا ہے کہ جی 100 سال بعد مرنا ہے تو انسان شرارتوں پہ آ جائے گا، وہ کہے گا یار 99 سال کے جب ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی کیا ضرورت ہے. تو بہت ساری چیزوں کا علم چھپا لیا جاتا ہے، اس میں مصلحت ہوتی ہے. تو اس مصلحت کی بیس پر اگر کوئی تفصیل بتانے سے انکار کر دے تو اس انکار کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ عام دعووں میں جب انکار کیا جاتا ہے تو وہ تفصیل بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہوتی، دعویٰ ہی غلط ہوتا ہے اس لیے انکار کیا جاتا ہے. تو یہاں اس لیے نہیں انکار کیا جا رہا کہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ اس لیے انکار کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کسی مصلحت سے اس دعوے کی تفصیل کو اللہ ہی نے چھپا دیا ہے، لیکن اس دعوے کے برحق ہونے کے دوسرے اتنے دلائل قائم کر دیے ہیں کہ اس بیس پر اس دعوے کا انکار کرنا اب درست نہیں ہے.